اور پہلے اس تو کے میری ساتھ طرف سے اپنی جیت کی مبارکباد قبول کیجئے علی صاحب، اور مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب سے جو 138 آزاد ہیں ان میں سے کتنے امیدوار ہیں جو آپ کے حمایت یافتہ ہیں؟ ذرا ایک نمبر کلیئر آ جائے سامنے۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کا سکرین بھی ہمارے سامنے 93 کا عدد جو ہے وہ شو کر رہا ہے، کچھ آزاد اور بھی ہیں، کتنے رابطے میں اس پہ میں بھی بات میرا کرنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن ایک چیز بہت زیادہ کلیئرٹی کے سامنے آ گئی ہے، ایک یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم نے یہ بات کی، اور اگر آپ دیکھیں جس طرح ان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مطلب ہے کہ صرف انتخابات کے لیے علیحدہ ہوئے اور پھر دوبارہ اکٹھے ہونے، تو یہ قوم اس کو دیکھ لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ قوم سے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فارم 45 فارم 47 میں ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے؟ جہاں جہاں لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کو، اس کو کیوں چھینا جا رہا ہے؟ بلکہ دو تو ممبران کے بارے میں اطلاعات ہیں، میرے خیال میں مفتی کفایت صاحب کی، کیونکہ میں آج اسلام آباد ابھی پہنچا ہوں تو زیادہ میرے پاس انفارمیشن ابھی اس طرح سے نہیں کہ میں لوگوں میں تھا، علی اور صاحب یہ دوسرا کہ اس وقت دیکھیں لوڈ سنگل صاحب کی میجورٹی بھی تو اطلاع کسی ہے کو بھی نہیں کہ ملی، نہ وہ آپ کو ملی، نہ پی ایم ایل این کو ملی، نہ پیپلز پارٹی کو ملی، تو اگر آپ بھی حکومت بنانے کا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملنا پڑے گا، باقی جماعتوں کو بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اب یہ بتائیے، کیونکہ اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ آپ کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جو کینڈیڈیٹس جیت چکے ہیں، وہ دوسری پارٹیز میں شامل ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ کوئی قانونی قدغن ہے نہیں آپ کے پاس اپنے لوگوں کو، اپنے ممبران کو روکنے کی، تو حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں اس پہ ہماری لیگل ٹیم اس پہ اپنا مشورہ کرے گی، اور میرے خیال میں لائحہ عمل انہوں نے بنایا ہوگا، میرا تو ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس پہ ضرور ہمیں آگے جانا چاہیے، کیونکہ جو بھی لوگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاس ہوئے ہیں تو بے شک ہمارے پاس نشان نہیں تھا، لیکن آپ نے جب الیکشن کمیشن میں اپنے ڈاکیومنٹس جمع کیے تو آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میں تحریک انصاف سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہا ہوں، تو آپ ایک جماعت کے رکن تھے، ایک جماعت کے رکن ہیں، اور اگر آپ اپنی ایک جماعت سے اس طرح سے سوئچ اوور کرتے ہیں، آپ آزاد امیدوار کے طور پہ اپنے ڈاکیومنٹس آپ نے جمع نہیں کیے تھے، صرف نشان نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو بیٹھ نہیں مل سکا، تو اس میں ایک قانونی بہت بڑا کوسچن مارک ان لوگوں پہ ہوگا، باقی اکثریت انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جلدی اس بارے میں بھی فیصلہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اب آگے کیا لیبل بنانا ہے، کیونکہ 93 سیٹس اور اس میں کچھ مزید آ رہی ہیں۔ دیکھیے جو فارم 45 ہے اس کے حساب سے ہمارا 150 160 کراس کر گیا تھا، تو یہ جو ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے یہ جمہوریت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس پہ آج ہم نے ایک پرامن احتجاج بھی ہمارے لوگوں نے دیکھیں جب آپ کے رجسٹر پاس کیا، کیونکہ نشان اس میں نہیں ہے، خواتین آپ کی کو سیٹیں خصوصی نشستوں کا تو ایگزیکٹلی میں اسی پہ ہی آ رہی تھی، وہ تو آپ کو نہیں ملیں گی۔ اب علی صاحب آپ لوگ بات تو کر رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے، لیکن حکومت کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے کوئی حکمت عملی، یا آپ لوگ تو کسی سے بات کرنے کو بیسیکلی تیار نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیے، دو جو جماعتیں جو پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ تو مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے ان کے نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کے علاوہ باقی میری ذاتی جماعتیں رائے، 2 3 3 4 یہ نشستیں ہیں، تو ان سب کو ملا کر بھی تو نمبر تو نہیں پورا ہوتا۔ دیکھیں میں تو اس ایم کیو ایم بات سے بات کرنے کو تیار ہیں کیا؟ دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اپنی جماعت کے نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ خلاف تھا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، نشان ہم سے لے لیا گیا، ہمارا جھنڈا آج بھی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہوگی کہ خاتون اور بچے بیٹھے ہیں اور ان کے والد کو گاڑی سے اتار لیا گیا کیونکہ گاڑی پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، تو کیا پی ٹی آئی کا تھا یا بی جے پی کا تھا؟ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک جماعت ہے، آج بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے، علی تو صاحب یہ وہ ساری چیزوں عوام نے کے فیصلہ دے باوجود دیا نا، قوم کھڑی بڑی ہوئی ہے۔ تعداد میں آزاد امیدوار جیتے، بالکل ہمارے سامنے یہ نمبرز 93 کا نمبر آ رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے آپ کے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے، تو کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں اس پہ کور کمیٹی میں بات ہو سکتی ہے، پہلے ہم اپنا ایک کنسنسس بنا لیں، اس کے بعد ان سے ماضی میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے مرکز میں کام کیا ہے، جب تک ساتھ اکٹھے تھے تو اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، بعد میں پھر آنکھ مانکی ایک دوسرے کو کسی نے ماری، سندھ ہاؤس سے کوئی اشارے آئے، کچھ ہوا، اس کے بعد وہ ہم سے دور ہو گئے، لیکن جب تک ساتھ تھے تو اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، لیکن میں اس پہ کوئی یہ ٹھیک، کمٹمنٹ آپ کے سامنے آزاد نہیں کر سکتا امیدوار کی کہ حیثیت سے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے امکانات ہیں علی صاحب؟ میرے خیال میں اس پہ سوچا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک آپشن اور بھی ہے
تو وہ تھوڑا سا بھی قبل از وقت ہے. ایک دن آپ رک جائیں تو اس پہ بھی کلیئرٹی آئے گی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت انٹیکٹ ہے اور ہماری جماعت جو ہے وہ رجسٹر ہے, خدا نخواستہ ڈسبینڈ نہیں ہوئی, اور ہم اس پہ ایک کوشش ہم کریں گے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت جو ہے جو ان کا جائز حق ہے وہ دیا جائے, اور ہمارے جتنے لوگ جماعت کے پلیٹ فارم سے اس کی سپورٹ سے پاس ہوئے ہیں تو ان کو اپنی جماعت میں جانے دیا جائے. یہ ان کا آئینی اور جمہوری رائٹ ہے. اور اس طرح سے ہمارے جو خواتین کی سیٹیں ہیں, جو ریزرو سیٹیں ہیں, مائنورٹی سیٹس ہیں, لیکن 93 سیٹس لینے والی جماعت ان حالات میں جی جو سب کے سامنے آیا ہے جی اس کے باوجود کھڑی ہے. علی صاحب, تو جب میں کس طرح مردان آپ آئی تھی آپ نے خواتین اس کو وقت ڈینائی بتایا کر تھا سکتے کہ ہیں ہم وہ الیکشن سیٹیں؟ سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں, لیکن پھر انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے ہوئے نہیں. یہ ایک آپشن آپ کے پاس بچتا ہے, لیکن اب وقت بہت کم ہے نا. یہاں پہ نتیجہ الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی اور سرکاری نتیجہ آ جاتا ہے, اس کے بعد صرف 72 آورز ہوں گے آپ کے پاس, تو وقت بہت کم ہوگا. کیا حکمت عملی ہے آپ کی, اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب. علی صاحب, یہ بتائیں, تحریک انصاف یقیناً اپنا وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی سامنے لائے گی, جیتے یا ہارے, تو وہ کون ہوگا؟ اس میں خان صاحب فائنل فیصلہ کریں گے, ابھی اس کی مشاورت ہونی ہے, اور خان صاحب کی طرف سے جب ڈائریکشن آئے گی تو نام سامنے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو واضح پارٹی پوزیشن ہے, تو 2 سال حکومت کر کے پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے آپ بیرسٹر دیکھ گوہر لیجئے. ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب سٹنگ چیئرمین ہیں تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اصل میں اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور کے پی کہ کے میں تحریک 3 نام انصاف کی سامنے جو آ رہے ہیں, وہاں پہ خواتین کی جو مشتاق غنی سیٹیں آ ہیں رہے ہیں, وہ علی امین آ رہے ہیں, کنفرم ہو. اور عاقب اللہ آ رہے ہیں. علی بھائی, دیکھیں, اس طرح کے نام آتے کے پی رہتے کے ہیں, لیے کوئی کیا ہے؟ اوتھینٹک سورس اس کی ہوتی نہیں ہے. جب 2-3-4 دنوں کی بات ہے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جو فیصلہ ہوگا کوشش کی جائے گی کہ ایسے نام سامنے آئیں جو تحریک انصاف کے چہرے بھی یعنی ہوں اور پارٹی تحریک کے انصاف کے اندر ان ویژن کے 3 ساتھ جا ناموں پہ سکیں. کوئی مشاورت نہیں ہے؟ دیکھیں, کور کمیٹی کے لیول پہ ابھی اس پہ کوئی مشاورت کی میں آپ کو تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن کسی نہ کسی لیول پہ تو مشاورت ہوتی ہے. ظاہر ہے ایسے تو نہیں آپ چیزوں کو اوپن اینڈ چھوڑ سکتے, لیکن فائنل کال جب بھی فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے آئے گی تو اس کے بعد ہی نام آپ کے سامنے ہم لائیں گے. اگر مشاورت کی بھی ہوگی تو اس کی ڈیٹیل تو میں نہیں سمجھتا, کوئی ناسمجھ ہی پولیٹیکل برگر ہوگا جو اس طرح سے بات کرے گا. علی صاحب, آپ کے جیتنے والے بہت سے جو رہنما ہیں وہ اس وقت روپوش ہیں, حلف اٹھانے آئیں گے وہ, اور انہیں اسمبلی تک پہنچانے کے لیے کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آئیں گے, وہ بالکل آئیں گے. اور کیوں کوئی ان کو روکے گا؟ اور کیا کوئی پاکستان میں کیا کوئی مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے, یہ آزاد پاکستان ہے, آزاد پاکستان کے شہری ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنی تعداد میں دنیا اور قوم نکلی ہے, اس کے بعد تو یا تو پھر ہم اس ملک میں کوئی خدا نخواستہ جمہوریت کے ساتھ مزید کوئی کھلواڑ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس الیکشن کے بعد ان چیزوں کی کوئی گنجائش ہے, بلکہ اس الیکشن کے بعد تو ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو سر جوڑ کے ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے. جس نے حکومت بنانی ہے وہ بنائے, اور اس کے بعد ملک آگے لے کے جائے. جس کی بھی حکومت لیکن علی بنتی صاحب, ہے, یہ رائٹ کراچی ہمارا میں کیا بنتا ہے کیونکہ ہوا سب ہے؟ سے زیادہ کراچی ووٹس میں تو ہمارے ہیں, صفایا سب ہو سے گیا آپ سیٹیں کا, ہماری. 14 نشستیں تھیں پچھلی بار آپ کی. وہ تو پھر آپ دیکھ لینا کہ ادھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ساری چیزیں سب کے سامنے یہاں ہیں. ایک بھی سیٹ نہیں بنتی تھی, لیکن سیٹیں ہمارے ہاتھ سے گئی ہیں. اچھا, تو آپ کی جماعت میں کوئی ایسی سوچ موجود ہے کہ اگر حکومت نہیں بنا سکے تو تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ اراکین ہیں وہ مستعفی ہو کر اسمبلی سے باہر آ جائیں گے, یا بیٹھیں گے اس بار اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ استعفیٰ دینا مسائل کا حل ہے. میں تو پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھا. ہمیشہ آپ میدان میں لڑتے ہیں. وہ آخری رات بھی آپ کا بھائی جو ہے وہ ادھر ہی تھا, تو اگر وہ میں نہ ہوتا تو جو تھوڑی بہت آواز تھی وہ بھی نہ ہوتی. اس کے بعد اگلے دن آپ نے دیکھا دنیا نکلی, اس کے ریئیکشن میں دنیا نکلی. جب ایک بات آپ کے بھائی کے منہ سے اللہ نے نکالی کہ میرے لیڈر کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, تو وہ کروڑوں نکلے. اس رات بھی نکلے, 10 مارچ کو بھی نکلے, اپریل کو, اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو ابھی اس سال بھی نکلے الیکشن میں. تو جی آپ ٹھیک. کو آخری گیند اچھا تک علی لڑنا بھائی, ہوتا ہے سیاست میں, تو یہی ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم جب میں مردان آئی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں,
اور اس وقت تو آپ اتنے ہوپفل تھے کہ شاید الیکشن سے پہلے ہی آپ 2-3 دن رہ گئے تھے، آپ اس پہ ہی کہہ رہے تھے کہ شاید ہم 6-7 تاریخ تک اس پر عمل کر لیں. ابھی کیا ارادہ ہے، کب تک کروا رہے ہیں؟ وہ پھر فوکس الیکشن کی طرف ہی چلا گیا، کیونکہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دوبارہ کسی کو ایک موقع ملے کہ ایک بار پھر تحریک انصاف پہ اپنی چھرے اور تلواریں اور چھریاں وہ تیز کریں. تو ابھی میرے خیال میں اب ہمارے پاس ٹائم ہے، پراپر پلاننگ کر کے ہمیں یہ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اپنی جماعت کو ہم اس مسئلے سے نکال سکیں. میں 8 فروری کو قوم نے جس طرح سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، قوم جس طرح کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک چیز تو عیاں ہو گئی ہے، قوم نے بتا دیا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں. اگر آج بھی فارم 45 کے مطابق فارم 47 اور 49 بن جائیں، آج بھی تحریک انصاف 170 کے قریب تھی. اور 9 فروری کی صبح صدر صاحب کا ٹویٹ گزرا ہوگا آپ کی نظر سے. دیکھیں صدر صاحب عوامی مینڈیٹ کے احترام کی ٹویٹس کرتے ہیں علی صاحب، لیکن دوسری طرف لطیف کوزہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو رہا کریں گے. کیا ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے کہ صدر سزائیں معاف کروائیں؟ ان کے پاس اختیار تو ہے، اور جو ظلم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے. تو صدر مملکت کو جہاں بھی کوئی ناانصافی نظر آتی ہے اپنے آئینی اختیار کو یوز کر سکتے ہیں، ان کو یوز کرنا بھی چاہیے. خان صاحب درخواست دیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ، خان صاحب اس کو کس طرح جو ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تو سامنے آ گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے ان کو ایسا کوئی، اور ان کا کوئی جواب آیا؟ یہ تو مینیپولیٹ کر کے آپ نے لوگوں کو جو ہے جناب آپ سے مطلب جو بھی مینیپولیٹ کر کے جناب یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں. ہنگ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، قوم نے تو ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، قوم تو کھڑی ہے. آج آپ فارم 45 کے مطابق رزلٹ بنائیں، پھر دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. علی بھائی مجھے بتائیں نا، خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ صدر صاحب کو درخواست کریں سزائیں معاف کرنے کی، اور اگر ان کو مشورہ دیا گیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا اس پر؟ نہیں، اس کے بارے میں I cannot comment، کیونکہ میں جو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی میں کبھی اس پہ قیاس آرائیاں نہیں کرتا. میں حلقے میں تھا، آج میں پہنچا ہوں. میں خود اب خان صاحب سے ملنے کے لیے کوشش کروں گا، کیونکہ ماضی میں مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے. اب ایک بار پھر میری کوشش ہوگی کہ ان سے ڈائریکٹ ایک رابطہ ہو، اس کے بعد ہی میں کامنٹ کر پاؤں گا اگر میری ان سے ملاقات ہو پاتی ہے آئندہ چند دنوں میں. لیکن کیا ان کو ایسا مشورہ دیا گیا ہے، اس پہ میں ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وکلاء نے اس پہ کلیئر موقف ابھی نہیں دیا. صحیح، بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ساتھ موجود تھے. ایم کیو ایم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں ہماری اچھی کولیشن رہی ہے، تو موسٹ پروبیبلی شاید ایم کیو ایم سے بات کی جائے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں ساتھ موجود تھے سینیٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے.